مرحوم شخص کا عقیقہ اور قربانی ہو سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ عقیقہ کو اسلام نے منسوخ نہیں کیا۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب قربانی واجب ہوئی تو اس نے تمام اضاحی کو منسوخ کر دیا۔ اس پر آج سے کوئی 400-500 سال پہلے مسلمانوں میں اختلاف ہوا، جھگڑا ہونے لگا، اور وہ کہتے تھے کہ ام المومنین کی حدیث نے عقیقہ کو منسوخ کر دیا۔ بہرحال علماء کے اس مسئلہ پر اجماع ہوا، طے یہ ہوا کہ عقیقہ کو سنت سمجھ کر جائز رکھا جائے اور جاری رہنے دیا جائے، اور قربانی کو واجب سمجھ کر کیا جائے۔ لہذا عقیقہ چونکہ گوشت کے 3 حصے ہوں گے، ایک گھر والوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا کے لیے۔ اگر مرنے والے کی جانب سے بھی کوئی عقیقہ کر دے اور وہ گوشت اسی طرح اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دے تاکہ وہ کھائیں اور خوراک لیں اور خوش ہوں، تو شرعاً اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اور قربانی کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو بلا کر فرمایا، علی تم ہمیشہ 2 قربانیاں کیا کرنا، ایک اپنی جانب سے اور ایک میری جانب سے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ساری زندگی 2 قربانیاں کرتے رہے، ایک اپنی جانب سے اور ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ یہ سوال پوچھنے والے جناب سعید صاحب تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مچھلی، مینڈک اور کیکڑا وغیرہ کا کاروبار کیا جا سکتا ہے شافعی مذہب میں؟ اگر کوئی شافعی ہے تو امام شافعی کے دلائل کو دیکھے۔ میں حنفی ہوں اور میں اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میرے امام نے اسلام کی جو تشریحات کی ہیں وہ بڑی سادہ ہیں، بڑی اچھی ہیں، بلکہ فطرت کے قریب جا کر امام اعظم ابو حنیفہ نے فتوے دیے ہیں۔ لہذا مچھلی کا کاروبار تو ظاہر کوئی بھی منع نہیں کرے گا، رہا مینڈک اور کیکڑا وغیرہ تو وہ کسی شافعی سے سوال کر کے آپ پوچھ لیجئے۔ میں تو حنفی ہوں میاں، لہذا میں مینڈک اور کیکڑے وغیرہ کو جو ہے وہ حلال نہیں سمجھتا، جائز نہیں جانتا، الا یہ کہ کوئی مر رہا ہو تو پھر بے شک کھا لے، پھر تو سور بھی کھا لے تو جائز ہو جاتا ہے۔ موت آ رہی ہو اور زندگی بچانے کے لیے حرام کھانا پڑ جائے تو وہاں ہو جائے گا، وہ قرآن کی نص موجود ہے۔